اگر آپ اپنے کریکلم کو انٹرنیشنل کریکلمس کے ساتھ آپ اس کو کمپیئر کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم ابھی تک وہ چیزیں پڑھا رہے ہیں جو شاید دنیا نے پڑھانا چھوڑ دی ہیں. میٹرکس ایک ٹاپک آپ کو میتھمیٹکس کا اندازہ ہوگا, ایک ایسا ٹاپک ہے جس کو اب کیمبرج نے ایکسکلوڈ کر دیا ہے. جو چیزیں پڑھانا دنیا نے چھوڑ دی ہیں وہی پڑھائے جا رہے ہیں. ظلم کی انتہا یہ ہے کہ اس کا کوئی بینیفٹ ہمیں نظر نہیں آ رہا. ہم نے بہت سارے فاؤنڈیشن کورس کے تھرو 6 مہینے میں اس قابل کیا ہے کہ اگلے 1 سال میں وہ او لیول یا IGCSE کر سکیں کہ ہمارا اسٹوڈنٹ باہر نکلے گا. وہ کہے گا مجھے ملک میں اگر ایڈمیشن نہیں مل رہا اتنے اسکور کے باوجود بھی, باہر نکلتے پہ اس کو کیا مسئلہ ہے, وہ چاہے گا کہ اس کو کوئی ویزا مل جائے کسی بھی کنٹری کا اور وہ پاکستان لیو کر جائے. ناظرین, پاکستان دنیا کا آبادی کے لحاظ سے 5واں بڑا ملک ہے, لیکن تعلیمی اعتبار سے یہ 150 سے بھی نیچے ہے. اسکولوں میں بچوں کی کمی ہے اور جن اسکولوں میں بچے جاتے ہیں وہ کچھ سیکھتے نہیں. ایک طرف پرائیویٹ اسکولز ہیں جن کی فیسیں آسمانوں کو چھوتی ہیں, دوسری طرف سرکاری اسکول ہیں جن کی چھتیں ٹپکتی ہیں. تو سوال بڑا یہ ہے کہ کیا یہ نظام تعلیم کبھی ٹھیک ہوگا یا ہماری آنے والی نسلوں کو یہ اندھیرا جو ہے اسی طرح ہی ٹرانسفر ہوگا. ایسے بہت سارے سوالات ہیں جن کا جواب دینے کے لیے آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن شیخ صاحب. سال ہر سال سے ان کا تجربہ ہے, انہوں نے ہمارا پاکستانی نظام تعلیم جو ہے اس کی جانچ پڑتال کی ہے, ٹھوک بجا کر دیکھا ہے اور بہت سارے نتائج ہیں جن پر یہ پہنچ چکے ہیں. سر بہت شکریہ آپ نے آج ہمیں جوائن کیا. مسئلہ بہت بڑا ہے. ہم اسکولوں کے ویسے ہی جیسے ہم پڑھے ہمارے بچے آگے ویسے ہی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے, ویسا ہی نصاب ہے جو ہم نے پڑھا آج ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں. تو میں جب آپ سے پہلا کویشچن ہی یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا نظام تعلیم جو ہے اس میں کیا پایا آپ نے؟ جیلانی صاحب, سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم ابھی تک آؤٹ ڈیٹڈ سلیبس ہی اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. اگر آپ اپنے کریکلم کو انٹرنیشنل کریکلمس کے ساتھ آپ اس کو کمپیئر کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم ابھی تک وہ چیزیں پڑھا رہے ہیں جو شاید دنیا نے پڑھانا چھوڑ دی ہیں یا جو کریکلم سے ایکسکلوڈ کر دی گئی ہیں. اس کی میں آپ کو اگر ایک مثال دوں تو انٹرنیشنل کریکلم میں میٹرکس ایک ٹاپک آپ کو میتھمیٹکس کا اندازہ ہوگا, ایک ایسا ٹاپک ہے جس کو اب کیمبرج نے ایکسکلوڈ کر دیا ہے اپنے سیکنڈری اسکول کریکلم سے, جس کو IGCSE انٹرنیشنل جنرل سرٹیفکیٹ آف سیکنڈری ایجوکیشن کہتے ہیں. او لیول اور IGCSE یہ بالکل سیم چیز ہے. تو ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم آؤٹ ڈیٹڈ سلیبس کنٹینٹ پڑھا رہے ہیں. اب دنیا میں جو چیزیں پڑھانا دنیا نے چھوڑ دی ہیں وہی پڑھائے جا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ظلم کی انتہا یہ ہے کہ اس کا کوئی بینیفٹ ہمیں نظر نہیں آ رہا. ہمارے جو سیکنڈری اسکول سرٹیفکیشنز ہیں جس کو میٹرکولیشن کہتے ہیں یا انٹرمیڈیٹ جو ہائر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹس ہیں, ان کی ایکسیپٹنس جو ہے ورلڈ اوور وہ بہت زیادہ اس میں جو ہے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ نہ ہونے کے برابر ہے, کہ دے آر ناٹ ایکسیپٹیبل انٹرنیشنلی. اور اویئرنیس کا فقدان بہت بڑا, پیرنٹس کو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ اس طرح سے گائیڈ نہیں کیا جاتا. دے آر ان اویئر کہ جو تعلیمی نظام نئے چل رہے ہیں یا جو تعلیمی نظام بہتر ہیں وہ کس طرح سے آپٹ کر سکتے ہیں. بہت سارے پیرنٹس کو ایجوکیشنل کنسلٹنسی یا ایجوکیشنل آپ سمجھ لیجئے کہ ہم نارملی ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. جی, کوئی بڑا مسئلہ ہے تو ڈاکٹر ہمیں کنسلٹنٹ ڈاکٹر کے پاس بھیج دیتا ہے. لیکن ہمارے ساتھ المیہ یہ ہے کہ ہم نے جن جنریشن کو جنہوں نے آگے ہمارے سارے معاملات دیکھنے ہیں, ہمارے ملکی معاملات دیکھنے ہیں, ان کے تعلیم کے جو مسائل ہیں اس کے لیے ہم کبھی بھی کسی بھی کنسلٹنٹ سے کسی بھی ایجوکیشنسٹ سے رابطہ نہیں کرتے. تو یہی مجھے ایک فرق نظر آتا ہے. میں نے جو ہے وہ گلف میں ایک ٹائم گزارا اور وہاں پہ میرا فزیکل انسٹیٹیوٹ بھی تھا, اور ہم پچھلے کووڈ کے بعد سے پچھلے 5 سال سے. شیخ صاحب, میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھیں تاکہ جو ہمارے ناظرین ہیں وہ اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ ہم بات کیا کرنا چاہ رہے ہیں. سب سے پہلے ہم پرانا جو نظام تعلیم پاکستان میں اس وقت رائج ہے, آپ کے پاس پیسے ہیں, آپ اچھے اسکول میں جائیں, ہزاروں لاکھوں میں آپ فیسز پے کریں. آپ غریب ہیں, آپ سرکاری اسکولوں میں بھیجیں اور وہ بابا قوم کے زمانے کا جو نصاب ہے وہی چل رہا ہے. ٹھیک ہے. تیسرا ہمارے پاس وہ آتا ہے کہ ہم دینی مدارس کے اندر اپنے بچے کو بھیج دیتے ہیں. مسئلہ بن جاتا ہے فیوچر کا. اب مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو اسکول سسٹم پاکستان کے اندر رائج ہے وہ مافیا ہمیں لوٹتا کیسے ہے؟
دیکھیں اس میں سب سے جو میرا پچھلے 10 سال میں تجربہ رہا ہے، میں بہت سارے اسٹوڈنٹس کو ہوم اسکولنگ کروا چکا ہوں. اچھا. اور میری جو ہے وہ آلموسٹ ہماری 25-30 ٹیوٹرس کی ٹیم ہے، اور ہم یہ پچھلے 10 سال سے سمجھ لیجئے کہ یہ ایک ریسرچ ورک رہا ہمارا کہ ہم نے اس کنٹینٹ کو دیکھا جو انٹرنیشنلی او لیول کے لیے یا IGCSE کے لیے جو کنٹینٹ کیمبرج ایشو کرتا ہے، اس کنٹینٹ کو دیکھ کے میں اندازہ ہوا کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ صرف ایک 6 مہینے کا فاؤنڈیشن کورس کر کے، کسی بھی ایج کا بچہ، چاہے اس کی عمر 11 سال ہے 12 سال ہے، وہ فاؤنڈیشن کورس کرنے کے بعد جس میں ہم بیسک الجبرا آفر اس کا پراپر ہم نے کنٹینٹ ڈیزائن کیا ہوا ہے فاؤنڈیشن کا، جس میں بیسک الجبرا پڑھایا جاتا ہے، بیسک جیومیٹری پڑھائی جاتی ہے، میتھمیٹکس کے بیسک ٹاپکس، اسپلٹ سائنسز، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی کے بیسک کانسیپٹس بچوں کو پڑھائے جاتے ہیں. اور ایک ایسا بچہ، مطلب اگر میں آپ نے ابھی بات کی مدرسے کے اسٹوڈنٹ کے، جو پیرنٹس اپنے بچوں کو تحفیظ القرآن کرواتے ہیں، وہ بچے کنونشنل ایجوکیشن سے دور رہے ہوتے ہیں. بالکل. اور پھر 9 سے 10 سال یا 11 سال کی عمر میں ان کا حفظ جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے، وہ جامعہ کا ایگزام بھی دے دیتے ہیں، وفاق کا ایگزام بھی اسے کہا جاتا ہے، سعودیہ میں اسے جامعہ کا ایگزام کہتے ہیں، اور اس ایگزام کے سرٹیفکیٹ کے بیس پہ ان کو بڑی آرام سے کسی بھی اسکول کے اندر 6 گریڈ 5 گریڈ کے اندر ان کو ایڈمیشن مل جاتا ہے، کیونکہ وہ سرٹیفکیٹ ایکسیپٹیبل ہے، ایک آٹونومس باڈی ہے اس کی. تو لیکن وہ بچے بالکل انہوں نے وہ گریڈ 1 2 3 وہ بالکل نہیں پڑھا ہوتا، اور وہ ان میں پوٹینشیل ماشاء اللہ بہت ہوتا ہے. آبویسلی اللہ تعالیٰ کا معجزہ قرآن اس کو سینے میں اتارنے کے بعد ان بچوں کا پوٹینشیل بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن آپ بہت زیادہ دیکھیں گے کہ ایسے بچوں کی ایجوکیشنل کیریئر جو ہے یا ایجوکیشنل اکیڈیمکس جو ہے وہ بہت ڈسٹرب رہتی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک ایسا بچہ جس نے پہلے کبھی اسکول اٹینڈ نہیں کیا، اس کو ڈائریکٹلی جب 5-6 گریڈ میں ایڈمیشن ملتا ہے تو وہاں پر باقی بچوں کے ساتھ وہ ایڈجسٹ نہیں ہو پاتا، یا اسکول کے اندر جو ٹیچرز ہیں اس طرح سے اس کو الگ سے سپریٹ اٹینشن نہیں دے پاتے. یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس بچے کا ایک بہت بڑا گیپ رہا ہے 5 سال کا 4 سال کا. ہم نے بہت سارے جو حفاظ اسٹوڈنٹس بچے اور بچیاں ہیں ان کو فاؤنڈیشن کورس کے تھرو 6 مہینے میں اس قابل کیا ہے کہ اگلے 1 سال میں وہ او لیول یا IGCSE کر سکیں. ہمارے اسٹوڈنٹس 12 سال 13 سال کی عمر میں IGCSE کر لیتے ہیں. میں آپ کو ایک بار یہ بتاتا چلوں کہ IGCSE از او لیول. تھوڑا سا نیا سسٹم ہے، یہ بھی کیمبرج ہی آفر کرتا ہے، یہ بھی برٹش ایجوکیشن سسٹم ہے، اور اٹ اسٹینڈس فار انٹرنیشنل جرنل سرٹیفکیٹ فار سیکنڈری ایجوکیشن. یعنی جو میٹرک ہم لوکلی کرتے ہیں، جس کی ایکسیپٹنس لوکلی ہے، بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اکثر جو پنجاب میں جو میٹرک ہوتا ہے اس کو اگر بچے کو ایڈمیشن سندھ میں لینا ہے تو ان کو NOC بھی لینا پڑتا ہے. یعنی ہم آپس میں ایک دوسرے کا پروونشل کریکولم یا ایگزام بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو کنٹری سے باہر تو ہمارا کیا ہی ایکسیپٹ ہونا ہے. تو یہ ایسے بچے جو ہے وہ انٹرنیشنل سرٹیفکیٹ جب ایگزام میں اپیئر ہوتے ہیں تو 12 سے 13 سال کا بچہ سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ حاصل کر لیتا ہے. جو ہمارے نظام میں یا ایک اسکول کے تھرو جو بچے انٹرنیشنل ایجوکیشن میں جاتے ہیں یا ہمارے لوکل نظام کے تھرو جو میٹریکولیشن کرتے ہیں، وہ ایج ہماری 15 یا 16 سال ہمارے بچے کی ایج ہے. تو اس نظام سے پیرنٹس اپنے پیسے کی تو بچت ہے ہی بھائی، لیکن اس میں وقت کی بہت بڑی بچت ہے. آپ اپنے بچے کے زندگی کے 2 سے 3 سال اگر ایکیڈیمیکلی سیو کر سکتے ہیں تو وہ 2 سے 3 سال آپ آگے بہت جگہوں پہ وہ یوٹیلائز ہو سکتے ہیں. اچھا، کمپیریٹیولی شیخ صاحب اگر ہم دیکھیں تو آپ آن لائن ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. ہمارا ایک ذہن بنا ہوا ہے پیرنٹس کا کہ بچے کو صبح تیار کر کے اسکول بھیجنا ہے، فیسیں دینی ہے، یونیفارم خریدنا ہے، کتابیں خریدنی ہے، نصاب وہ جو اسکول ڈفرینٹ اپنے طریقوں سے بنایا ہوا ہے. تو آپ کی ایجوکیشن اور کمپیریٹیولی ہم ان اسکولوں کی ایجوکیشن میں آپ مجھے ذرا فرق بتائیں کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلا فرق تو یہ ہے کہ ہمارا جو ایک ہم مائکروسافٹ کے کارپوریٹ کلائنٹ ہیں، ہمارا LMS جو ہے لرننگ مینجمنٹ سسٹم وہ مائکروسافٹ بیسڈ ہے، اور جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ سیکیور ہے. دوسری چیز، ہمارے جو لائیو لیکچر جو اسٹوڈنٹ کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں دے آل آر ریکارڈیڈ. ہر ایک سیکنڈ وہ مطلب کلاس اسٹارٹ ہوتی، ریکارڈنگ اسٹارٹ ہوتی ہے. اچھا، اس کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ آپ کا بچہ اسکول جا کر کیا پڑھ رہا ہے، اس کے علاوہ پڑھائی کے علاوہ ایکیڈیمکس کے علاوہ اس کی ایک تربیت بھی ہو رہی ہے. ٹیوٹر جو ہے وہ اچھی بات بھی سکھا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ غلط بات بھی کوئی سکھا رہا ہو، کیونکہ
بہت سارے پیرنٹس ہمیں اپروچ کرتے ہیں کہ بہت سارے اسکول کے جو یہاں پہ جو انوائرمنٹس ہیں وہ بھی اب خطرناک حد تک، وہ اس کو میں ڈسکس نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن آپ کو بڑی اچھی طرح اندازہ ہے کہ اسکول کے انوائرمنٹ جو ہیں وہ خطرناک حد تک اب جو ہے وہ ہو گئے ہیں. اسکول پہلے بھی سوسائٹی کے اندر جو ہے آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی بچے 9th یا 10th گریڈ یا 8th گریڈ سے آن ورڈ بچے ایوننگ میں کوچنگ کلاسز لینے اکیڈمیز جاتے ہیں. یہ ٹرینڈ پاکستان میں پچھلے 10-15 سال سے چل رہا ہے. اسکول کے بعد ایوننگ میں، کیونکہ اسکول اب ایک سوشل میٹ پوائنٹس بن گئے ہیں بچوں کے لیے. بچے جاتے ہیں اسکول، کچھ نہیں سیکھتے، بٹ آبویسلی سوشل رہتے ہیں، فرینڈ شپس ہیں، اور لیکن وہ ایوننگ میں اکیڈمیز میں آ کے پڑھتے ہیں. اور جتنے بھی ریزلٹس آپ دیکھیں گے اس میں میٹریکولیشن کے یا انٹرمیڈیٹ کے، اکیڈمیز کا بڑا رول ہے، کیونکہ اسکول رول پلے نہیں کر رہا. تو میرا نہیں خیال کہ اگر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہوم اسکولنگ آپشن پہ آتا ہے تو اس میں آپ کے پاس یہ آپشن ہے. دیکھیں، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. آپ کی کاسٹ سیو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ کا ٹائم سیو ہو رہا ہے، اچھا ٹھیک ہے، آپ کا بچہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا جو LMS ہے وہ پیرنٹس کو بھی اس کا ایکسیس ہوتا ہے. تو جو کلاس چل رہی ہوتی ہے لائیو، اس میں بھی اگر پیرنٹس اپنے ہمارے سیل فون ایپ بھی ہے، آبویسلی اسٹوڈنٹس جو ہے وہ لیپ ٹاپ سے بھی کلاس اٹینڈ کرتے ہیں، سیل فون سے بھی، ٹیبس پہ بھی. تو پیرنٹس کے موبائل میں ایک ایپ مائکروسافٹ ٹیمز کی ہوتی ہے، وہ اگر وہ انسٹال کر لیں تو وہ لائیو کلاس بھی جو چل رہی ہے کہ بچہ کیا سیکھ رہا ہے، ٹیچر کیا بات کر رہا ہے بچے، اور کیا، یعنی کہ پیرنٹس ایک چیک رکھ سکتے ہیں. چیک سے زیادہ میں کہوں گا یہ کمپلیٹ سمجھ لیں آپ کے ایک مانیٹرنگ ہے کہ پیرنٹس کو اگر وہ لائیو کلاس میں نہیں انٹر ہو رہے اور دن کے آخر میں وہ تھک ہار کے کام شام سے بیٹھ رہے ہیں، ریسٹ کر رہے ہیں، تو وہ رات کو سونے سے پہلے بیڈ پہ بیٹھ کے بھی 10 to 15 منٹس یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو 3x 4x اسپیڈ پہ کر کے کہ میرے بچے نے آج کیا سیکھا ہے. کیونکہ جیسے ہی کلاس اینڈ ہوتی ہے رائٹ آفٹر دیٹ اس کی ریکارڈڈ ورژن جو ہے وہ اس پلیٹ فارم کے اوپر فوراً آ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا شیخ صاحب، مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ دیکھیں کیونکہ نئی چیز جب آتی ہے اس کی اڈاپشن میں ٹائم لگتا ہے، ٹھیک ہے. یہ جو کووڈ کے بعد ہم نے دیکھا کہ آن لائن یا ڈسٹینس ایجوکیشن جو ہے اس کا ایک ٹرینڈ آنا شروع ہوا، لوگ اس کو آہستہ آہستہ اڈاپٹ کر رہے ہیں. بالکل. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ نارمل اسکول میں تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ اچھا یہ 3 سال کا بچہ یہ فلاں کلاس کے لیے، یہ 5 سال کا فلاں کلاس کے لیے، اب یہ 10 سال کا ہو گیا تو یہ تیسری چوتھی میں آ گیا. کوئی ایج ریسٹرکشنز ہے آپ کی ایجوکیشن سسٹم میں؟ اچھا دیکھیں، سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہے مس انفارمیشن کا. سوسائٹی کا سب سے بڑا مسئلہ مس انفارمیشن ہے. اچھا، پیرنٹس جو ہے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ اس چیز کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتے اور وہ کسی سے مشورہ نہیں کرنا چاہتے، کنسلٹ نہیں کرنا چاہتے. کیونکہ ہماری سوسائٹی میں ایجوکیشنسٹ یا ایجوکیشنل کنسلٹنٹ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. یعنی آپ اسکول ٹیچرز جو ہے وہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کرتے ہیں، لیکن وہ کوئی آپ کے بچے کی سبجیکٹ سلیکشن کے حوالے سے کوئی چیز ہو، کیریئر کاؤنسلنگ ہو، لوگوں کو اس چیز کے امپیکٹ یہاں پہ ابھی تک جو ہے ہماری سوسائٹی میں لوگوں کو اندازہ نہیں ہوا کہ یہ کتنی ضروری چیز ہے. آپ کے بچوں کا فیوچر، آپ کے بچوں کی ایجوکیشن، اس پہ آپ کا پورا فیملی اسٹرکچر بھی ریلائی کر رہا ہوتا ہے. آپ کا کمپلیٹ آبویسلی آپ کا فیوچر، بچے کس طرح سے اپنے اکیڈیمکس، اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرتے ہیں، کہاں بہتر اپرچونیٹیز تلاش کرتے ہیں، جابس کرتے ہیں اور اپنی فیملی ریز کرتے ہیں. تو یہ ہمیں اس پہ ہمیں بہت زیادہ بات کرنی چاہیے، اور ہمیں پیرنٹس بینگ پیرنٹ ہمیں اپروچ کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو جو آپ کو اچھے مشورے دے سکیں یا آپ کو بتا سکے کہ دنیا میں ایجوکیشن کی فیلڈ میں چل کیا رہا ہے. ٹھیک ہے، آؤٹ ڈیٹڈ، کیونکہ آپ کا نظام آؤٹ ڈیٹڈ ہے اور لوگ اسے اپڈیٹ کرنا نہیں چاہتے. لوگ ریلائی کرتے ہیں گورنمنٹس کے اوپر. گورنمنٹس کے اپنے موڈز ہیں، وہ ایجوکیشن سیکٹر میں وہ نان انٹرسٹڈ ہیں یا نہیں ہیں، پر یہ ذمہ داری پیرنٹس کی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پراپر اس میں کنسلٹنسی پرووائڈ کرتے ہیں، ہم سولوشن پرووائڈ کرتے ہیں. دیر از نو ایج لمٹ. آپ کا بچہ اگر 11 سال سے لے کر 17 سال کی ایج کے درمیان کی کسی بھی ونڈو میں ہے تو آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں. ابھی ہم اس سے پہلے ہم نے پاکستان میں کبھی آپریشنز اپنے رن نہیں کیے. ہمارے کمپلیٹلی ہماری کینیڈا میں ایجوکیشنل کنسلٹنسی ہے، وہاں پہ ہم لوکل. میں اس سوال کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا کیونکہ آن لائن سسٹم ہے، اوورسیز میں جو پاکستانی رہتے ہیں وہاں کا جو انٹرنیشنل معیار ہے ایجوکیشن کا بہت کاسٹلی ہے، لاکھوں میں وہ اینولی ان کو پڑتا ہے. تو کیا وہ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں آپ کے طریقے سے؟ اگر وہ آپ کے ذریعے سے اپنی وہ سرٹیفکیٹ یا ڈگری حاصل کرتے ہیں تو کیا اس کا معیار ہوگا؟
جی میں آپ کو یہ اس میں یہ بتاتا ہوں. دیکھیں سب سے پہلی چیز تو کہ گلف میں اسپیسیفکلی جو پاکستانی اوورسیز پاکستانی رہ رہے ہیں ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے ایجوکیشن بچوں کی. اس کی 2 ریزن ہے کہ یورپ میں, ویسٹ میں, امریکہ میں, کینیڈا میں جو پاکستانی رہ رہے ہیں وہ تھوڑی دیر سے بعد وہ اگر PR کارڈ پہ ہیں وہ نیشنل ہو جاتے ہیں, یا اس دوران بھی وہاں پہ وہ ویلفیئر اسٹیٹس ہیں, وہاں پہ ایجوکیشن فری ہے, وہاں پبلک اسکولز ہیں جو کہ فری ہیں. تو ایجوکیشن ویسٹ کا تو ایشو کبھی تھا ہی نہیں. اچھا, گلف کا ایجوکیشن اس لیے ایشو ہے کہ وہاں پہ رہنے والے ایکسپیرٹس جب انٹرنیشنل, آبویسلی وہ لوکل کریکلم یا عربک کریکلم وہ نہیں پڑھا سکتے اپنے بچوں کو. جتنے بھی ایکسپیرٹس رہ رہے ہیں پاکستانی اوورسیز پاکستانیوں کے علاوہ بھی جو باقی نیشنلٹیز رہ رہی ہیں, تو ان کو اپنے بچوں کو جو جب وہ انٹرنیشنل ایجوکیشن دلوانا چاہتے ہیں تو گلف میں بہت جو میٹروپولیٹن سٹیز ہیں, بڑے سٹیز جیسے ہیں ریاض, جدہ, یا آپ سمجھ لیجئے کہ دبئی, شارجہ, یا مین سٹیز قطر کے, کویت کے, یہاں پر انٹرنیشنل سکولز کی پریزنس ہے. ایمبیسی سکولز بھی ہیں, انٹرنیشنل سکولز بھی ہیں. اور لیکن اوورسیز پاکستانیوں کی اگر میں اسپیسیفکلی بات کروں تو اتنے زیادہ پاکستانی ہیں. اور پھر افورڈیبلٹی ایشو, جو انٹرنیشنل سکولز ہیں ان کی فیس آپ اگر میں پاکستانی میں ایکویلنس میں بتاؤں تو 35 سے 40 لاکھ روپے پر ایئر فی ہے ایک بچے کی. انٹرنیشنل سکولز کی, برٹش انٹرنیشنل سکولز ہوں, امریکن سکولز ہوں, کریکلم برٹش ہو یا امریکن کریکلم ہو. اور جو ایمبیسی سکولز ہیں ان کی بھی فیس, جو ایمبیسی پاکستان ایمبیسی سکول بھی ہے اس کی بھی جو برٹش سیکشن کی فیس ہے اٹس مور دین, مطلب یہ بھی آپ سمجھ لیجیے 90-95,000 سے زیادہ ہے PKR پر منتھ کی میں آپ کو فیس یہ بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور پھر دوسری چیز یہ کہ وہ افورڈیبلٹی میں ہے لیکن لمیٹڈ سیٹس ہیں. لوگوں کو 5-5 سال ویٹ کرنا پڑتا ہے, 4-4 سال سیٹ نہیں ہے بچوں کے لیے. تو ہم اپنے جتنے بھی آپریشن میں پچھلے 10 سال میں گلف میں جو ہے وہ رن کرتا آیا ہوں, اس میں ہمیں بہت سارے پیرنٹس ایسے 2-3 مسائل میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. ایک, ایسے لوگ جو ریموٹ ایریاز میں رہ رہے ہیں, اچھی جابس کر رہے ہیں, ملٹری ہاسپٹلز میں جاب کر رہے ہیں, یا یونیورسٹی جیسے یونیورسٹی آف افر الباطن ہے وہاں پہ جاب کر رہے ہیں. وہ لوگ ہمیں اپروچ کرتے ہیں کہ ہمارے ٹاؤن میں, ہمارے سٹی میں کوئی انٹرنیشنل اسکول نہیں ہے, تو ہم اپنے بچے کو انٹرنیشنل ایجوکیشن او لیول, IGCSE A لیولس کروانا چاہتے ہیں. ان کو ہم کمپلیٹلی گائیڈ کرتے ہیں, سولوشن پرووائڈ کرتے ہیں. ان کو ہم پھر ان کے نیئرسٹ جو میٹروپولیٹن سٹیز ہیں وہاں پہ برٹش کاؤنسل کے ساتھ ان کو رجسٹرڈ کرواتے ہیں اور اسٹوڈنٹ کے ایگزام کنڈکٹ کرواتے ہیں. اس کے علاوہ دوسرا مسئلہ افورڈیبلٹی ہے. یہ تو میں نے آپ کو بتایا پہلا مسئلہ کہ کوئی ریموٹ ایریا میں رہے. دوسرا مسئلہ افورڈیبلٹی ہے. پیرنٹس وہاں پہ بہت اچھی وائٹ کالر جابس کرنے والے لوگ, یا اس سے بھی ہائی اس پہ, یا بہت سارے ایسے لوگ جن کو بچوں کا چائلڈ الاؤنس بھی ملتا ہے, اتنی اچھی ایگزیکٹو جابس وہ کر رہے ہیں. ان کی بھی پریفرنس یہ ہوتی ہے کہ ہوم اسکولنگ کی آپشن پہ, یعنی وہ اب بہت پچھلے کووڈ کے بعد سے بہت سارے لوگ موو ہونا اسٹارٹ ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہی سرٹیفکیٹ آپ کو اسکول نے دلوانا ہے جو آپ نے ایز اے پرائیویٹ کینڈیڈیٹ ہمارے ساتھ پریپریشن کر کے برٹش کاؤنسل کے ساتھ رجسٹر ہو کے مل رہے ہیں. دیر از نو ڈسکریمنیشن. اور جو افورڈیبلٹی کی اگر میں آپ کو بات کروں تو اٹ کاسٹ یو 4 to 5 ٹائم لیس, 4 سے 5 گنا اکنامیکل رہتا ہے ہوم اسکولنگ. آپ اتنے پیسے بچاتے ہیں. لیٹ می گیو این ایگزامپل کہ فار ایگزامپل کہ آپ سمجھ لیں کہ جو او لیول کا 3 سال میں ایک یہاں پہ پاکستان میں اسکول, کوئی بھی اسکول 3 سال میں او لیول کروا رہا ہے, 8 اسٹارٹ فرام گریڈ 8 سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے, اور اس کی 3 سال کی اگر ہم فیس کیلکولیٹ کریں تو وہ بہت زیادہ ہے. مطلب اب بیانڈ 50-60 لاکھ PKR, شاید اس سے بھی زیادہ, کچھ اسکولس کی فیس اس سے بھی زیادہ ہے. تو 50 سے 60 لاکھ پاکستانی روپے میں او لیول کر رہا ہے یہاں پہ ریگولر اسکول میں. اگر وہی کسی ایک میڈیوکر, ایک متوسط طبقے کا بچہ ہے, وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ او لیول, یا تو اس کو پھر آبویسلی اس کے پاس آپشن صرف میٹریکولیشن اور انٹرمیڈیٹ FSC بچتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد الگ مسائل, یونیورسٹیز ہمارے پاس کم ہیں, ہر سال رجسٹریشن بڑھتی جا رہی ہے. پاکستان از ون آف دا کنٹریز جہاں پہ پاپولیشن کی زیادہ بڑی ونڈو ینگ جنریشن پہ ہے. ہماری زیادہ آبادی جو ہے وہ بہت اٹ از بلو 16 اور 18, دیٹس واٹ آئی ہیو ہرڈ. ہو سکتا ہے میں کوئی اسٹیٹ میں کوئی اونچ نیچ ہو. تو ہمارے پاس اگلے 5 سال میں ہماری کیا ایجوکیشنل پالیسی ہے, کتنے اسکول ہم کھولنے جا رہے ہیں, کتنی یونیورسٹیز ہم کھولنے جا رہے ہیں, میرٹ بڑھتے جا رہے ہیں دن بہ دن. کیا ہوگا جو اب ہو رہا ہے وہ اس سے زیادہ ہوگا کہ ہمارا اسٹوڈنٹ باہر نکلے گا. وہ کہے گا مجھے ملک میں اگر ایڈمیشن نہیں مل رہا ہے اتنے اسکور کے باوجود بھی, باہر نکلتے پہ اس کو کیا مسئلہ ہے. اب آپ دیکھیے کہ
ہر دوسرا انسان آپ کو وہ چاہے گا کہ اس کو کوئی ویزا مل جائے کسی بھی کنٹری کا اور وہ پاکستان لیو کر جائے. شیخ صاحب یہاں پہ یہ ایک پوائنٹ میرے ذہن میں آیا کہ دیکھیں کہ اگر میٹرک وہ کر بھی لیتا ہے ایف ایس سی یا انٹرمیڈیٹ کچھ بھی کر لیتا ہے تو کیا اس کی ورتھ ہے وہ جا کے ایڈمیشن لے سکتا ہے؟ آپ کو بڑی اچھی طرح اندازہ ہے کہ جب ہمارا کریکولم انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا نہیں ہے تو ہمارے سرٹیفکیٹ انٹرنیشنل ایکسیپٹنس کیسے ہو سکتی ہے ان کی. تو یہی میں آپ کو بینیفٹ بتا رہا ہوں کہ اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ بچے کو اگر ابھی نہیں ایڈمیشن مل رہا تو اسکالرشپس بھی آفر, بہت سارے پیرنٹس کو اصل میں اویئرنیس نہیں ہے, اسکالرشپس آفر کی جاتی ہیں اور وہ انٹرنیشنل کریکولمس کی بیس پر ہی اسکالرشپ آفر کی جاتی ہے. صحیح, ٹھیک ہے. تو آپ کو آبویسلی میٹرک ایف ایس سی کی بیس پہ آپ کو تو ملک میں بھی اسکالرشپ ملنا مطلب مشکل ہو جاتی ہے, لیکن انٹرنیشنل کریکولم میں اگر آپ کا جو ہے وہ اسکور اچھا ہے, آپ کے گریڈز اچھے ہیں, تو آپ کو جو ہے وہ یونیورسٹیز ایڈمیشن دیتی ہیں, آپ کی فیس بھی ویو کرتی ہیں. اور سب سے میرے نزدیک پاکستان سے اگر کوئی نکلنا چاہتا ہے, کوئی چاہتا ہے کہ اپنا فیوچر وہ پاکستان سے باہر دیکھ رہا ہے, جو کہ آبویسلی جو حالات ہیں آپ کو اندازہ ہے کہ ہر پہلے کوارٹر میں ہی آئی سپوز کہ 2 ملین پاکستانی جو ہے وہ لیو کر جاتے ہیں ایئر کے پہلے کوارٹر میں. تو اگر جو ہے وہ اس طرح سے لوگ اپنے بچوں کا فیوچر باہر دیکھ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان کو انٹرنیشنل ایجوکیشن سب سے آسان راستہ ہے, یہ گیٹ وے ہے پاکستان سے نکلنے کا. آپ او لیول آئی جی سی ایس سی اے لیول کیجیے, آپ کو ملیشیا میں یونیورسٹیز ایڈمیشن دیتی ہیں, آپ کو ٹرکی میں دیتی ہیں ایڈمیشن, یورپ میں یونیورسٹیز. اب بات کرتے ہیں ہم اوورسیز کی. تو ہو گئی کہ پاکستان کے اندر دور دراز علاقے دیہاتوں میں رہنے والے لوگ بڑے زرخیز دماغ ان کے, پڑھنا بھی چاہتے ہیں لیکن اویلیبلٹی نہیں ہے, اپروچ نہیں ہے, ریسورسز نہیں ہے. وہ اگر آئی جی سی ایس سی آپ کے ساتھ کرتے ہیں آن لائن, ان کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور آپ ان کی بیس کیسے تیار کریں گے؟ دیکھیں, ایک چیز تو میں یہاں پہ اوبویسلی مینشن کرنا چاہوں گا, سب سے زبردست جو ایک ہمارے ساتھ پچھلے 6 سے 7 سال میں پنجاب کی لیول پہ ایک چیز ہوئی وہ یہ کہ لیپ ٹاپ ڈسٹریبیوشن, جو کہ جس کا کریڈٹ اوبویسلی جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو جاتا ہے, اور اس کے بعد وہ جو پی ٹی آئی کی بھی پروونشل گورنمنٹ تھی انہوں نے اس کو ڈسکنٹینیو نہیں کیا. اس سے ہمیں فائدہ کیا دیکھنے میں ملا کہ کووڈ کے درمیان ہم نے سروائیو کیا ہے. ہمارے وہ بچے گاؤں دیہات سے جو لوکل سسٹم سے پڑھ کے مارکس لے کر یونیورسٹیز میں پہنچے تھے, ان کو لیپ ٹاپس دیے گئے, انہوں نے اپنا روزگار خود سے تلاش کیا فری لانسنگ کے تھرو. تو آپ کو پاکستان میں اب آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا ریونیو فری لانسر جنریٹ کر رہا ہے جو ڈالر پاکستان لے کر آ رہا ہے. تو ایک بات تو ہمیں یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اب گاؤں دیہات میں لیپ ٹاپ پہنچ چکا ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں گے فری لانسنگ میں لوگ ہر شہر ہر گاؤں سے لوگ بیٹھے فری لانسنگ کر رہے ہیں. آپ کو یہ فائیور پے اپ ورک کے اوپر آپ کو یہاں پہ سے نظر آئے گا. جو ہماری جو سسٹم ہے اس کے لیے جیلانی صاحب صرف ایک لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کی ضرورت ہے, اور کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے. میں نے آپ کو یہ بھی مثال دی کہ مدرسے کے اسٹوڈنٹ کی مثال میں نے اس لیے آپ کو دی کہ وہ بچہ کنونشنل ایجوکیشن سے دور رہا ہوتا ہے, لیکن پھر بھی ہم نے اپنا ایک ایسا کریکولم فاؤنڈیشن کورس کا ڈیزائن کیا ہے جس میں وہ 6 مہینے میں ایک 6-7 گریڈر کی پوٹینشیل تک پہنچ جاتا ہے, اور اس سے آگے ہمیں صرف 1 سال کا وقت چاہیے ہوتا ہے. 12 منتھ میں ہم اسٹوڈنٹ کو آئی جی سی ایس سی کروا دیتے ہیں. مجھے یہاں یہ بھی بتائیے گا, بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے, ہمارے ذہن میں بھی آیا کہ ہم دیکھتے ہیں یار فلاں ٹیچر بہت اچھا ہے, بڑی ایکسپرٹیز ہے اس کی میتھمیٹکس میں, انجینئرنگ میں, یا کوئی اور بھی سبجیکٹ ہے اس میں, انگلش لٹریچر میں. کیا دیکھنا چاہیے ایک ٹیچر کے اندر کہ وہ آپ کو جو سبجیکٹ پڑھا رہا ہے آپ نے اس میں کیا تبدیلی لے کے آئے ہیں؟ دیکھیں جیلانی صاحب, اس میں سب سے جو ضروری چیز ہے وہ یہ میں آپ مینشن یہ کرنا چاہوں گا, میں کیونکہ کمپیئر کر رہا ہوں یہاں بیٹھا ہوا اپنا نظام اور باقی نظاموں سے. ٹھیک ہے, آپ کے بچے نے آ کر آپ کو کئی دفعہ کہا ہوگا کہ میری فلاں ٹیچر ہیں یا فلاں ٹیچر ہیں جو مجھے بہت اچھا پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے, کیا آپ نے کبھی اپنے بچے کے ساتھ کلاس میں بیٹھ کے دیکھا ہے کہ ٹیچر کتنا اچھا پڑھاتے ہیں؟ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے, ابھی ہمارے نظام میں ٹرانسپیرنسی اتنی زیادہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کو یا ٹیوٹر کو اس چیز کی لبرٹی ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی ایکسکیوز دے سکیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ایکسکیوزز ہر سائڈ سے ہوتے ہیں, ٹیچر کی سائڈ سے بھی ہوتے ہیں. ریکارڈڈ کلاسز ہیں, ٹیوٹرس کو بھی پتہ ہیں, پھر پیرنٹس کو ایکسیس ہے کلاس روم کا, اور ایسا ایکسیس جس کا اندازہ نہ ٹیوٹر کو ہوتا ہے نہ اسٹوڈنٹ کو ہوتا ہے کہ پیرنٹ کلاس میں موجود ہیں. تو ایک بڑا ہی ٹرانسپیرنٹ سا نظام ہے. دوسرا, ہمارے ساتھ وہ لوگ ٹیچنگ کرتے ہیں جو شاید اسکولس میں ٹیچنگ نہیں کرنا چاہتے. اچھا, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی فیلڈ کے, کیونکہ یہ ایک ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ کہا جاتا ہے جو کچھ نہیں بنتا وہ استاد بن جاتا ہے, ٹیچر بن جاتا ہے.
تو جس کی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم وہ قوم ہے جو باقی چیزوں پہ تو بہت پیسہ خرچتے ہیں، لیکن ہم جو ہے وہ بچوں ایکیڈیمکلی ہمیں جو ہے وہ فیس، کسی کو اچھی فیس پے کرتے ہوئے کسی اچھے ٹیوٹر کو، تو لوگوں کا یہ پروفیشن یہ ڈی موٹیویٹ ہو کر لوگ جو ان کو جاب نہیں مل رہی یا کوئی اور مسئلہ ہے وہ ٹیچنگ کی طرف آتے ہیں. صحیح. ہماری جو فیکلٹی ہے اس میں لوگوں کا مین پروفیشن، بہت سارے ٹیوٹرز کا مین پروفیشن ٹیچنگ نہیں ہے. وہ شوقیہ ٹیچنگ کرتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں، بایولوجی پڑھانے والے جو ہمارے ٹیچرز ہیں وہ دے آر ایکچولی میڈیکل ڈاکٹرس. اچھا. تو ان کے پاس یہ ٹائم ہے، وہ نکالتے ہیں ٹائم اور وہ شوقیہ پڑھاتے ہیں، اور دن کے اپنے کچھ حصے انہوں نے ہمارے ساتھ ڈیڈیکیٹ کیے ہوئے ہیں. اسی طرح ہمارے کمپیوٹر سائنس کے جو سبجیکٹس ہیں CS IGCSE او لیول کا یا A لیول کا، وہ جو ہے وہ سافٹ ویئر انجینئرس، پروگرامرس پڑھاتے ہیں. نارملی آپ کو اسکولز میں ایسے لوگ پڑھاتے ہوئے نہیں ملیں گے، کیونکہ آبویسلی دیکھیں فائنینشیل اس کا اگر ہم اسپیکٹ دیکھیں تو کوئی بھی ایک کسی بھی فیلڈ کا کامیاب بندہ، آدمی یا انسان، وہ ٹیچنگ کے شعبے کو وہ کہے گا فائنینشلی وہ میرے لیے اتنا زیادہ امپیکٹفل نہیں ہے ٹیچنگ. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، تو وہ آبویسلی لوگ ایسے لوگ جو ہے وہ گرو کرتے ہیں کمپنیز میں، پروجیکٹ فری لانسنگ کرتے ہیں بہت سارے لوگ. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمارے بچوں کا قصور نہیں ہے، قصور یہ ہے کہ ہم نے کبھی اس شعبے کو اتنی عزت نہیں دی یا اتنا فائنینشیل انڈیپینڈنٹ نہیں کیا ہم نے ٹیچرز کو کہ وہ اپنے معاش کے علاوہ کچھ اور سوچیں اور اسٹوڈنٹ کو بہتر ایجوکیشن ڈیلیور کرنے کے جو دنیا جو ٹیکنالوجی یوز کر رہی ہے یا جو میتھڈالوجی یوز کر رہی ہے اس پہ ہم آئیں. شیخ صاحب، آن لائن ایجوکیشن میں یا جو آپ یہ سرٹیفکیٹ آپ دے رہے ہیں بچوں کو IGCSE، اس میں ہم نصاب کی بات کرتے ہیں تو کیا آپ نے وہ جو اپنا کریکولم سیٹ کیا ہے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس میں ہے؟ دیکھیں میں اس میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم نے وہ کریکولم ہم نے صرف اس کو آلٹر کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا. جو کریکولم یا سلیبس کنٹینٹ ہے وہ کیمبرج ایشو کرتا ہے ہر سال. اوکے. اس ایگزام کے لیے ہر سال ایک اپڈیٹڈ سلیبس کنٹینٹ ایشو کرتا ہے کیمبرج، کیونکہ کیمبرج باڈی ہے جو آپ کو، ٹھیک، اس کا ایگزام برٹش کاؤنسل کے تھرو رجسٹر ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سے ACCA یا IELTS کا ایگزام رجسٹر ہوتا ہے. اس کا ایگزام برٹش کاؤنسل کے تھرو رجسٹر ہوتا ہے، لیکن اس کی جو باڈی ہے وہ کیمبرج ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح او لیول کی باڈی کیمبرج ہے، IGCSE بھی اس انڈر کیمبرج آتا ہے. کیمبرج ہر سال اس کا سلیبس کنٹینٹ اپڈیٹڈ ایشو کرتا ہے، اور وہ کنٹینٹ ہم فالو کرتے ہیں، وہی کنٹینٹ اسکول فالو کرتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اسکول اس کو 30 months یا 3 years کے اوپر ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے. ہم نے اپنے ایکسپیرینس سے اپنی ایک آبویسلی آپ کو پتہ ہے اگر کوئی ادارہ یا کوئی شخصیت کسی بھی کام کے ساتھ پچھلے 10-12 سال سے منسلک ہے تو اس میں وہ چیزیں اس میں ایولیوشن لانے کی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے فائدہ دیا جا سکتا ہے. تو فاؤنڈیشن کورس ہم نے ڈیزائن کیا ہوا ہے جو کہ آبویسلی اس کنٹینٹ سے مطابقت رکھتا ہے کہ وہ چیزیں پڑھائی جائیں جو کنٹینٹ یہ، کیونکہ یہ ایک مکمل نصاب ہے سیکنڈری اسکول کا جو کیمبرج کا کنٹینٹ ہے. تو ہم اس کا فاؤنڈیشن بھی اسی طرح ڈیزائن کرتے ہیں، اور فاؤنڈیشن کے بعد جو ہم نے 12 month کا اپنا ڈیزائن کیا ہوا ہے کریکولم وہ بھی اسی طرح. میں آپ کو اس میں ایک یہ بھی چیز بتاؤں کہ یہ بیسیکلی یہ صرف 5 سبجیکٹس میں اپیئر ہونے پہ آپ کو سرٹیفکیٹ دے دیا جاتا ہے. اچھا. ان لائک ہمارا لوکل سسٹم. دیکھیں اس میں میکسیمم کوئی لمٹ نہیں ہے، آپ جتنے مرضی سبجیکٹ، آپ اکثر سنتے ہوں گے بچے نے 22 سبجیکٹس میں او لیول کیا ہے، 25 سبجیکٹس میں بچے ریکارڈ بنانے کے لیے اپنے انٹرسٹ کے حساب سے زیادہ سبجیکٹ میں بھی اپیئر ہوتے ہیں. لیکن اس کی جو منیمم لمٹ ہے وہ 5 سبجیکٹس ہے. 5 سبجیکٹ میں آپ اپیئر ہوں، آپ کو انٹرنیشنل جنرل سرٹیفکیٹ آف سیکنڈری ایجوکیشن IGCSE کا سرٹیفکیٹ آپ کو مل جائے گا. شیخ صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ IGCSE جو ہے اس میں آپ کے ساتھ جڑنے کے لیے یا آن لائن ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے ایج لمٹ منیمم کیا ہے؟ دوسری بات ہے کہ کتنے کے پیسے ہوں تو یہ سرٹیفکیٹ آپ کو حاصل ہو جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے جیب بھی تو دیکھنی ہے. اچھا، اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی ایج لمٹ کا میں نے آپ سے ذکر پہلے بھی کیا تھا کہ یہ 11 سال کا اگر بچہ ہے جی تو آپ ہوم اسکولنگ پہ سوئچ ہو کر اسے فاؤنڈیشن کورس کروائیے ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے. فاؤنڈیشن کورس کے بعد ہمارا پورے 1 year کا IGCSE کا مین بیچ ہوتا ہے، مین کورس، جو 5 سبجیکٹس میں ہم اسٹوڈنٹ کو پریپیئر کرتے ہیں. اگر 8 میں ہونا ہو کیونکہ اس کے لوکل سبجیکٹس بھی ہوتے ہیں، پاکستان اسٹڈیز، اسلامک اسٹڈیز اور اردو بھی، وہ بھی سبجیکٹس ہیں. بعض پیرنٹ کہتے ہیں ہم نے وہ بھی دلوانے. تو نارملی ہمارا 5 سبجیکٹ کا بیچ اسٹارٹ ہوتا ہے اور 12 month اس میں ہم
پریپریشن ٹائم رکھتے ہیں جس میں اسٹوڈنٹ کا آلموسٹ 8 منتھ میں کریکولم کور کروایا جاتا ہے اور پھر نیکسٹ 4 منتھ ان کو پاس پیپر پریپریشن کروائی جاتی ہے, ایگزامینیشن پرسپیکٹو سے پریپریشن کروائی جاتی ہے. تو اگر اس میں آپ کو بتاؤں ایج لمٹ تو میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ 11 سال کا بچہ ایک ایسا بچہ, دیکھیں میں نے آپ کو جب ایک حافظ بچے کی اگزامپل دے دی ہے نا, ایک حفاظ کی, میں نے آپ کو بتایا بہت سارے پچھلے 8-10 سال میں ہمارے ساتھ بچے ایسے منسلک رہے ہیں جو ماشاء اللہ حفاظ سے گریجویٹ ہو رہے ہیں اور اب ایڈمیشنز لے رہے ہیں اور اب بڑی اچھی جابس کر رہے ہیں. کمپلیٹلی انہوں نے ہوم اسکولنگ کیا ہمارے ساتھ, IGCSE بھی ہوم اسکول کیا ہے, A لیول بھی ہوم اسکول ہمارے ساتھ کیا ہے اور بعد میں یونیورسٹی. دیر از نو ڈسکریمنیشن, نو ایج لمٹ. یونیورسٹی ایڈمیشن کے لیے ایسا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ ڈفر کرے یا ڈسکریمنیٹ کرے ایک ریگولر اسٹوڈنٹ کو جو اسکول کے تھرو جا رہا ہے یا ایک ہوم اسکولنگ اسٹوڈنٹ کو جو کہ پرائیویٹ کینڈیڈیٹ کے طور پہ اپیئر ہوا ہے. اور باقی اس میں آپ نے جہاں تک اس کی افورڈیبلٹی کی, دیکھیں میں نے آپ کو بڑی کلیئرلی یہ چیزیں بتائی ہیں کہ کیا کاسٹ آتی ہے پاکستان میں یا پاکستان سے باہر رہنے والوں پہ بھی. میرا اپنا موٹیو یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک پاکستان میں آپریشن ابھی سٹارٹ نہیں کیے, لیکن ہم اس سال اپنے بیجز اناؤنس کر رہے ہیں پاکستان میں. اور میرا اپنا موٹیو یہ ہے کہ آپ کے پلیٹ فارم سے یہ میں فرسٹ ٹائم یہ ایک چیز اپنی کمپنی کا پلان, اپنے انسٹیٹیوٹ کا پلان ریویل کرنے جا رہا ہوں کہ پاکستان میں میٹریکولیشن کی جو کاسٹ ہے, ایوریج کاسٹ, وہ ڈفرینٹ ہے نا سرکاری یا پرائیویٹ اسکول کی. دیکھیں میں یہاں پہ میں بات کروں گا کہ یہاں پہ سرکاری اسکول ہو یا پرائیویٹ اسکول ہو, بچے اس ٹائم اکیڈمی جاتے ہیں ایوننگ میں, کوئی بچہ نہیں ہے جو اکیڈمی نہ جا رہا ہو. ایک ایوریج کاسٹ جو پاکستان کی ایک متوسط طبقے, ایک میڈیوکر انسان جو کہ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتا ہے, نوکری پیشہ آدمی ہے اور آبویسلی جس کی جو ہے وہ جس کو اپنا مستقبل اپنے بچوں میں نظر آتا ہے, جس کی جو زمیندار آدمی نہیں ہے, زمینیں نہیں ہیں, جائیداد والا نہیں ہے, نوکری کر رہا ہے, اپنے بچوں کو پڑھا اس لیے رہا ہے کہ کل کو شاید میرا یا ان کا یا ان کے بچوں کا آگے مستقبل جو ہے وہ محفوظ ہو جائے, کیونکہ تعلیم سے ایک عام آدمی کے لیے تعلیم سے بڑا ہتھیار کوئی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی. تو ہم ہر سال 100 اسٹوڈنٹس کا جو ہے وہ ایک بیچ ہوتا ہے ہمارا جو سپلٹ ہوتا ہے سیکشنز کے اندر. ٹوٹل ہماری انڈکشن جو ہے وہ 100 اسٹوڈنٹ ہوتی ہے, گلف سے ہو, کینیڈا سے ہو. یا اس سال فرسٹ ٹائم ہم سپٹمبر میں جو اپنے بیچز اسٹارٹ کرنے لگے ہیں, ہم پاکستان سے وہ 100 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہم پاکستان میں بھی ہم آپریشنل ہو رہے ہیں. اور 100 اسٹوڈنٹس کی ہماری کیپیسٹی ہوگی انیشیلی. اور اس میں آپ کو یہ میں بتا چکا ہوں کہ جو کاسٹ پیرنٹس کی میٹریکولیشن پہ آ رہی ہے 3 سال میں, اس کاسٹ میں IGCSE آفر کرنا چاہتا ہوں. اور ٹائم اس میں میٹرک کا 3 سال ہے, پری میٹرک 8th گریڈ, 9th گریڈ اور 10th گریڈ. ہمارا ٹائم اگر بچے کو بالکل بھی کچھ نہیں آتا, بالکل بلینک ہے بچہ, تو ہمارا وہ ٹائم جو ہے وہ 18 منتھس ہے, جس میں 6 مہینے کا فاؤنڈیشن اور 1 سال کا مین کورس. اور اگر بچے کو آتا ہے, کچھ بچے کو 5-6 گریڈ کا بھی میتھمیٹکس اور سائنسز کا کچھ تھوڑا بہت آئیڈیا بھی ہے, تو ود ان 1 ایئر ہم IGCSE کروا رہے ہیں. تو یہ میں آپ کے پلیٹ فارم سے میں کہنا چاہوں گا. اور اس میں ہم نے ہمارے پاس اسکالرشپس بھی ہیں 10%. اس میں ہمارے پاس 100% اسکالرشپ ہوتی ہے, یعنی جتنی اسٹوڈنٹ کی ہماری اسٹرینتھ ہوتی ہے اس میں سے 10% اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ 100% اسکالرشپ پہ ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں. اس میں ایک چیز یہاں ایک اور چیز مینشن کرنا چاہوں گا کہ اس کے پیپر کی فیس ہوتی ہے, اچھا, جو کہ برٹش کاؤنسل میں پے کی جاتی ہے, بالکل اسی طرح جیسے آئلٹس کے ایگزام کی فیس یا کسی بھی ایگزام کی فیس پے کی جاتی ہے. یہ میں نے آپ کو جو کاسٹ بتائی ہے میٹرک کی, انکلوڈنگ دیٹ پیپر کاسٹ, میں آپ کو ایک حیران کن آپ کو فیکٹ بتاتا ہوں کہ جو گلف میں اس کے ایک پیپر کی, میں نے آپ کو بتایا نا 5 پیپر اس کے دینے, 5 سبجیکٹ میں پیئر ہونے, آپ کو IGCSE کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا. گلف میں اس کے ایک پیپر کی کاسٹ 1000 درہم یا 1000 ریال ہے. اچھا, ٹھیک ہے, جس کی آپ پاکستانی ایکویلنسی دیکھیں تو یہ بنتی ہے 74-75 ہزار روپے آج کے ریٹ کے حساب سے. اور پاکستان میں اس کی کاسٹ صرف 22,000 روپے اس پیپر. جی بالکل, یعنی گلف کی نسبت پاکستان اور انڈیا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے غریب ممالک ہیں, تو یہاں پر کیمبرج نے, برٹش کاؤنسل نے اپنی فیس جو ہے وہ 1/3 رکھی ہوئی ہے. یعنی جو پیپر 75,000 میں اسٹوڈنٹ دیتا ہے ایک,
وہ پاکستان میں 22,000 اس کی فیس ہے, 22 سے 25,000. زبردست. شیخ صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ ہمارے ناظرین میں سے اگر کوئی اسٹوڈنٹ آپ کو جوائن کرنا چاہتا ہے یا پیرنٹس آپ کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے تو کون سا پلیٹ فارم ہے آپ کا کہ کہاں وہ دیکھا جا سکتا ہے؟ ہماری ویب سائٹ بھی ہے دی ورچوئل اکیڈمیا کے نام سے. اس کے علاوہ ہمارے جو ہیں وہ ہماری سوشل میڈیا پریزنس بھی ہے. زیادہ نہیں ہے, اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم بڑے لمیٹیڈ اسٹوڈنٹس کے بیچز کو جو ہے وہ پریپیئر کرواتے ہیں. والیوم ہم اپنا اتنا رکھتے ہیں جتنا ہم کوالٹی پہ ہم جو ہے وہ ہمارا ایمفسائز ہو کہ ایجوکیشن کی کوالٹی ڈراپ نہیں ہونی چاہیے. والیوم کو لمیٹائز کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ مطلب ایجوکیشن کی کوالٹی ڈراپ نہ ہو, اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کا والیوم کم ہونا چاہیے. اور ہمارے جو ایک بیچ میں اسٹوڈنٹ ہیں اس کی اسٹرینتھ جو ہے وہ 10 to 15 ہوتی ہے. اچھا. یعنی 10 سے 15 بچوں کو الگ سے توجہ دی جاتی ہے. سبجیکٹ اسپیشلسٹ ٹیوٹرز اسائن کیے جاتے ہیں. پیرنٹس کو انفارمڈ رکھا جاتا ہے ڈیلی بیسس پہ, اٹینڈنس بیسڈ ہو, اسیسمنٹ کے پرسپیکٹو سے ہو. پیرنٹس کو ہم بہت زیادہ انوالو رکھتے ہیں. تو میرا ذاتی خیال یہ کہ ہمارا نظام ان پیرنٹس کے لیے زیادہ بہتر ہے جن میں سے کوئی ایک پیرنٹ, مدر یا فادر, ہمارے ساتھ ڈیڈیکیٹ ہو کے 1 سال کے لیے آپ اپنے بچے میں چینج دیکھیے. اور آپ کے پلیٹ فارم سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک تو میں نے آپ کو بتایا ویب سائٹ سے کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. میں اپنا واٹس ایپ نمبر بھی اپنی ٹیم کا یہاں پہ ڈراپ کر دوں گا. اور آپ کے پلیٹ فارم سے میں یہاں پہ فری ٹرائل بھی آفر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس ہمارے نظام کے بارے میں, آپ کو پہلی بات یہ کہ اگر آپ کو سوال ہیں, ڈاؤٹ ہیں, آپ اپروچ کر سکتے ہیں. ہم آپ کے کنسلٹیشن سیشن جو ہے وہ بک کریں گے اور فری آف اینی کاسٹ. آپ بالکل بغیر کوئی فیس پے کیے کنسلٹیشن سیشن جو ہے وہ بک کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد بھی اگر آپ کو کنسلٹیشن سیشن کے بعد آپ کو سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں, آپ کو سلوشن مل جاتا ہے آپ کی پریشانی کا. بچہ پڑھتا نہیں ہے یا پڑھتا بھی ہے تو اسکور نہیں کرتا یا جو بھی مسائل ہیں, اس کے بعد آپ ہمارے سسٹم کے ساتھ ٹرائل اپنا سٹارٹ کر سکتے ہیں. 1 ہفتہ 10 دن آپ آرام سے کلاسز جوائن کریں, سیشن جوائن کریں وداؤٹ پیئنگ اینی فی. آپ وہ ٹرائل اویل کریں اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں کہ کیا یہ سسٹم میرے بچے کے لیے بہتر ہے. کیونکہ ہمارے نظام میں جو ہم 1 مہینے میں کنٹینٹ کور کرواتے ہیں اور بچے کی بیسک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرتے ہیں سائنس کے پرسپیکٹو سے, میتھ کے پرسپیکٹو سے, وہ اسکول کے پورے شاید ٹرم سے زیادہ بہتر ہوتی ہے وہ 1 منتھ کی پریپریشن. بہت شکریہ شیخ صاحب, آپ نے وقت دیا. اور پاکستانی ناظرین کے لیے یہ بڑا نادر موقع ہے کہ آپ کو وہ لکیر کا فقیر بننے کے بجائے جو اسمارٹلی ورک چل رہا ہے یا آن لائن ایجوکیشن ہے اس میں آپ کے بہت سارے پیسے بچ جاتے ہیں, آپ کا چیک رہتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے بچے کا جو فیوچر ہے وہ ذرا روشن ہو جاتا ہے, اس کے لیے دنیا کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان منان گیلانی کو اور آج کے مہمان حسن شیخ صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.